بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 6 سال سے لے کر 8 سال کی عمر کے بچے کے سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس عمر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ عام طور پر سیکھنے کا مادہ اس میں زیادہ ہوتا ہے، اور صرف ایسے ہی سیکھنے کا مادہ نہیں بلکہ سمجھ کر استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش وہ کرتا ہے. لہذا اس بنا پر اس عمر کے بچے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں 6 سال سے 9 سال کی عمر میں، ان کو قوت یادداشت اور ذخیرے الفاظ میں اضافہ کیسے زیادہ سے زیادہ ہو، اس کی فکر ہونی چاہیے ہمیں استاد کو، کہ کیسے طالب علم کے ذہن و دماغ میں اور ہمارے بچے کے دماغ میں زیادہ سے زیادہ الفاظ بیٹھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اس وقت تک بول نہیں سکتا، اس وقت تک آدمی لکھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ذہن میں ذخیرے الفاظ نہ ہو. اگر ذہن میں الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے معافی زمین کو ادا نہیں کر سکتا ہے. جیسے بچہ کبھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے جو اس نے کبھی نہیں دیکھی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے ساتھ جو بھی بڑا یا اپنے والد یا کوئی اس سے پوچھتا ہے، ابا یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کے نام کا جو لفظ ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب اچھا اتنا پوچھنے پہ کہاں وہ بس نہیں کرتا ہے بلکہ وہ آگے بھی پوچھتا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، یہ کیا کھاتا ہے، یہ کیسے اڑتا ہے، یہ کیوں گرتا نہیں، یہ اڑتا ہے ہم کیوں نہیں اڑتے. تو یہ طرح طرح کے سوالات. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فہم آگے بڑھی. جب اس کی فہم آگے بڑھی تو اس کی عقل اس سے سوالات کر رہی ہے، اور جب عقل سوالات کر رہی ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے ہر سوال کو، چونکہ خاص ہمارے بچوں سے متعلق ہے، اس کے ہر سوال کو اطمینان بخش اس کو جواب دینے کی کوشش کرنا. ایسا نہیں کہ ہم نے ڈال دیا، ابھی کتنے سوال کرے گا، جانے تو کام کا نہیں تیرا، سمجھ کیا تھے اگر وہ آپ سے، یہ بھی اس کا سبق ہی ہے، وہ جو آپ سے پوچھ رہا ہے یہ اس کے سبق سے باہر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پوری زندگی اور خاص طور پر یہ اس کی مقدمہ حیات جو ہے، زندگی کا جو مقدمہ ہے وہ سیکھنے کے لیے. جب یہ مقدمے میں سکسیس ہوگا، اس میں سیکھے گا تو آگے چل کر کسی کام کا بنے گا. اور اگر اس میں یہ سکسیس نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے چل کر وہ کسی کام کا بن سکتا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو بڑی توجہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت توجہ دیتے تھے. آپ اس کو چھوٹا سمجھ کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے تھے. جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف لائے، اور میرا چھوٹا بھائی تھا. کتنی عمر تھی اس کی؟ 3 سنین. کتنے سال کا تھا؟ 3 سال کا، 3 سے 4 سال کا. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. اب جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، قل بسم اللہ. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹے بسم اللہ پڑھو. تو آپ نے اس کو سکھایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اب وہ بچہ ہے، اس کے دماغ میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایسا ریکارڈ ہو رہا ہے کہ بچپن میں جو چیز دماغ میں داخل ہوتی ہے کالنقش علی الحجر، یہ پتھر پر تراشے ہوئے کی طرح ہوتی ہے. اچھا، اتنے پر بس نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو بچہ تھا،
تو ادھر ادھر اپنا ہاتھ کیا کرنے لگا, برتن میں پھیرانے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پہلے تو کہا کل بیمینک, اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس کے بعد کہا کل من امامک, اپنے سامنے سے کھاؤ. ادھر ادھر برتن میں ہاتھ دوسروں کے سامنے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے ابھی 3 سال کا بچہ ہے, چھوڑ دو اس کو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا کہ یہی عمر بچوں کی سیکھنے کی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارے آداب عقل سکھائے. کھانے کے جتنے آداب تھے سارے کے سارے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ بہرحال بچہ ہم اس سے چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہمارا سمجھنا غلط ہے. اور صحیح تربیت جب نہیں ہوتی گھر میں, اصل بچے کی تربیت ہی گھر میں ہوتی ہے. اصل بچے کی تربیت ہی کہاں ہوتی ہے, گھر میں ہوتی ہے. مدرسہ تو ثانوی چیز ہے, مدرسے میں اس کی پالش ہوتی ہے تربیت کی. اگر یہیں تربیت نہ ہوئی ہو تو مدرسے میں وہ جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب 3, 4, 5, 6 سال کی عمر میں گھر کے ماحول کے اندر وہ ساری غلط حرکتیں, گالیاں دینا, مارنا, پیٹنا, یہ ساری چیزیں سیکھ کر آئے. تو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں کتنا ستاتے ہیں. کوئی سیڑھی پہ سے گر جاتا ہے, کوئی پہلے منزلے میں سے, کوئی دوسرے منزلے میں سے گرتا ہے. تو قسمت اچھی ہوتی کہ بچ بھی جاتے اوپر سے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھروں پر ان کی صحیح تربیت نہیں کی گئی. تو یہاں پر ان کے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے. نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی, ذرا بھی نظر ہٹی کہ کوئی نہ کوئی کانڈ وہاں پر کیا ہوتا ہے, وجود میں آ جاتا ہے. کوئی گرا, اس لیے بچے نکلنے سے پہلے سیڑھی کے پاس 2-4 اساتذہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر تربیت یافتہ ہمارے پاس آئے. تو اب ان کے ماں باپ کا کام ہم کو کرنا پڑتا ہے, یعنی ہم ہی ان کی ماں اور ہم ہی ان کے باپ. تو اب وہ ہمارے لیے کورسلیٹ ہے. تو اب ہم کو اسی طرح سے لے کر چلنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, دے پٹک, جتنا چھوٹا ہے چن کے اس کو زیادہ مارتے ہیں, کیونکہ بیچارہ کچھ بول نہیں سکتا ہے, کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. تو یہ ہمارا رویہ اس طالب علم کی طبیعت میں علم سے نفرت بٹھاتا ہے. وہ علم سے متنفر ہو جائے, وہ استاد سے متنفر ہو جائے گا, وہ مدرسے سے متنفر ہو جائے گا, وہ تعلیم سے متنفر ہو جائے گا. پھر وہ کیا کرے گا, بھاگ جائے گا. بھاگنے کے بعد کیا کرے گا, کسی دکان میں برتن مارنے لگ جائے گا, کہیں پر کیا کرنے لگ جائے گا. اب اس کی پوری زندگی خراب ہوئی. اس کا ذمہ دار کون؟ استاد ہے. اس کے باپ سے ٹھیک ہے غلطی ہوئی تھی تو وہ تربیت نہیں کر سکا, مگر اس نے اپنی غلطی سے توبہ کی مدرسے میں چھوڑ کر, اس نے اپنی غلطی سے توبہ کہاں پر کی, مدرسے میں چھوڑ کر. مدرسے میں اگر استاد نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو وہ تو چھوٹ جائے گا, اور اس کی جگہ پر کون پکڑا جائے گا, مدرس پکڑا جائے گا. اللہ کلکم مسئول. اب اللہ پوچھیں گے اس کے باپ کی چھٹی, اور اللہ کسے پوچھیں گے, ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی اس کو آپ کے پاس چھوڑا تھا, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو اس کو متنفر کر دیا, آپ نے اس کی تربیت نہیں کی. تو اس لیے چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ جتنا پیار دیں گے, جتنی محبت دیں گے, جتنا لاڈ دیں گے ان کو, وہ بچہ اتنا زیادہ اس چیز سے, یعنی میرا اور آپ کا کام ہے کہ کیسے دلچسپ بنا کر ان کو تعلیم پیش کرنا. اب ہمارا تو وہی ہے, ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ایک چیز رٹنے کی ہے تو رٹنے کی. ارے بھائی رٹنی ہے برابر ہے, لیکن اس کو سمجھانا بھی تو چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے وہ اس عمر کا بچہ آ رہا ہے کہ وہ سمجھنا چاہ رہا ہے. اب ہم تو نہیں ابھی رٹنے کا زمانہ ہے, رٹ لے, تو رٹا ہوگا نہیں سمجھا ہوگا تو اس کے لیے پریشانی ہے, پھر وہ تمیز نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی
اپنے ان بچوں کو پیار محبت سے سمجھا کر پڑھانے کا ماحول بنائیں. اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اب یہ مارنے کا دور ختم ہو گیا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مارے بغیر کوئی پڑھتا وڑھتا نہیں. اب یہ دور ایسا ہے کہ اس میں آپ بچے کو جتنا پیار محبت سے پڑھاؤ گے اتنا پڑھے گا, اور جتنا آپ مارو گے اتنا متنفر ہوگا. قانوناً بھی صحیح نہیں, اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں, اور بچے کے علم نفسیات کے ماہرین کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں. جب کسی اعتبار سے صحیح نہیں تو ہمیں یہ ماحول بنانے کی اصل میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمیں خود پڑھانے سے دلچسپی نہیں. جب ہمیں پڑھانے سے دلچسپی نہیں ہوگی تو ہم ایسی حرکت کریں, اور اگر ہمیں پڑھانے سے دلچسپی ہوگی تو ہم ایسی حرکت نہیں کریں. اس لیے اساتذہ ہر طرح کے ہوتے ہیں. جیسے حفظ میں 130 استاد ہیں. اب 130 استاد میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بے بتی, سوائے مار کے اور دوسرا کچھ کام نہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ پیار سے پڑھاتے ہیں, یعنی وہ کچھ ہی نہیں کہتے. ملا مارے بھی نہیں اور ملا پڑھائے بھی نہیں. یہ افراط اور تفریط ہے. صرف مارنے کے علاوہ کوئی حل نہیں, یہ بھی غلط. اور صرف اس طرح سے بچے کے ساتھ پیار محبت کرنا کہ اس کو بالکل تنبیہ بھی نہیں کرنا. ہاں ٹھیک ہے, بعد میں ہاتھ کے گرانا, ٹھیک ہے بیٹا, ابھی دوسرے دن بھی ایسا ہے, ٹھیک ہے کل یاد کرانا. ہاں اس کو تو مزے ہو, اب بچہ ہے وہ نہ سمجھ ہے, وہ نہیں سمجھے گا. ایک مرتبہ آپ اس کو سمجھائے, دوسری بار آپ ناراض ہو جائے, دوسری بار کیا ہو جائے آپ کیا کل بھی یاد کرنا آج بھی یاد کرنا, ایسا تھوڑی چلے گا. یاد کرنے کا بھائی, چل میں تیرے سے بات نہیں کروں گا. پھر تیسری مرتبہ بھی یاد کرنا ہے, کیوں بھائی؟ اب آپ کہیں کہ نہیں وہ سائیکولوجیکل اعتبار سے ماننا نہیں چاہیے, تو آپ اس کو تھوڑی سی تنبیہ کر سکتے ہیں. خالی زبردستی آپ ایسے اس کا کان پکڑ کے تھوڑا سا موڑے تو یاد نہیں کرتا ہے. ایسے غصے کا اظہار کریں, غصہ کریں نہیں اس کو. پھر ایسا نہیں کہ اتنے زور سے کان مچوڑ دیں اس کا کہ وہ بیچارہ 2 گھنٹے تک یوں ہی کرتا رہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, ہر چیز کی حد ہوتی ہے. تعذیب کو تعذیب کی طرح کرنا چاہیے, اس کو تعذیب نہیں بنانا چاہیے. ہماری استاد جو مارتا ہے وہ کیوں مارتا ہے؟ تعذیب کی غرض سے, اس کو ادب سکھانے کے لیے, اس کو پڑھانے کے لیے. اس کو تعذیب نہیں بنانا ہے. آپ نے اس کو ایسا مارا کہ اس کے لکڑی کے نشانات ہو گئے, اس کو آپ کے تھپڑ کے نشانات اس کو ہو گئے, کہیں اس کو خون نکل گیا, کیا ہو گیا, تو یہ اب تعذیب نہیں ہوا, یہ تعذیب ہو گیا, یہ عذاب بن گیا. تو آپ عذاب دینا استاد کے لیے تعذیب تو درست ہے, مگر استاد کے لیے تعذیب درست نہیں. تعذیب کیا تو استاد کو جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے اگر ہم کو ضرورت پڑتی ہے سختی کرنے کی تو اس کے لیے بھی ہمیں تعذیب کے حدود میں رہنا ہوگا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چہرے پر نہیں مارنا. اب ہم کیا کرتے ہیں, اٹھا کے سب سے پہلے چہرے پہ مارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے. کبھی کبھی تو استاد ایسا مارتا ہے کہ کسی کا کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے, کبھی ایسا مارتا ہے استاد کہ ٹنگری ٹوٹ جاتی ہے, کبھی کبھی تو ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر استاد نے ایسا کیا ہے کہ اس کا ہاتھ توڑ دیا, اس کا پاؤں توڑ دیا, اس کو نشانات پڑ گئے, تو اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں. ہمارے فقہا نے پٹائی کس حد تک کر سکتے ہیں اس پر مسائل لکھے باقاعدہ کہ اتنا استاد کر سکتا ہے, اس سے زیادہ استاد کے لیے جائز نہیں. کب کر سکتا؟ اب اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب یہ بچے گھر سے غیر تربیت یافتہ ہے, تو غیر تربیت یافتہ آنے کی وجہ سے کبھی کبھی چونکہ ان کو زبان بولنے کا سلیقہ نہیں ہے, تو کبھی کبھی وہ آپ نے کچھ کہا اس کو تو وہ نہیں کروں گا ہے, وہ کیا بولتا ہے, او ختم ہو گئی. پھر تو ایسا سمجھنے کا کہ آسمان سے عذاب عام نازل ہو گیا.
پھر تو استاد جو کھڑا ہو کے غصے سے نے، اس سے نے، اس سے نے، کبھی دیوار پہ پٹکے گا، کبھی اس کو ٹپائی پہ پٹکے گا، ختم ہو گئی بات. تو یہ ہمارا طریقہ صحیح نہیں. آپ اس کو اگر وہ آپ کے، اس لیے میں نے بار بار کہا کہ استاد کا سب سے زیادہ حلیم، بردبار اور صابر ہونا ضروری ہے تو کامیاب استاد ہے. اگر حلم اور بردباری اور صبر کا مادہ نہیں تو وہ کبھی کامیاب استاد بن سکتا نہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اسلام نے بھی جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں بھی کیا ہوتا ہے، اسلام نے نصیحت کرنے کے لیے کہا، نصیحت سے نہ مانے، اس کے بعد چور چوری کرتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے حدود متعین کی. تو اسلام نے بھی سختی کی ہے، مگر جو جیسا کرے. اب بچہ ایسا جرم ہمارے سامنے نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے ہم اس کی اتنی پٹائی کریں. اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ کہ وہ بچہ ناسمجھ ہے. بچہ کیسا ہے؟ ناسمجھ. اس کو نہیں معلوم کہ منہ پر بولنا کس کو کہتے ہیں، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا بیچارے. آپ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ بھئی اس کو پتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑے نادان آپ ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ بھئی میرے بچے کو یہ پتا ہے یا نہیں. آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ بچہ اگر میرے سامنے کوئی چیز ایسی کر رہا ہے، یہ آمدن کر رہا ہے یا یہ بچہ نادانی کی بنیاد پر کر رہا ہے. اگر نادانی کی بنیاد پر کر رہا ہے تو آپ کو اس کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا، ماں باپ، استاد، اپنا بڑا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم اور اکرام نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. آپ ایسی دو چار بات اس کو سنائیں گے تو بچہ فوراً کیا ہو جائے گا، اور وہ آپ کو یاد رکھے گا ہمیشہ کہ میرے استاد نے میری اس طرح سے تربیت کی. پھر وہ بھی اپنے پاس پڑھنے والوں کی ویسی تربیت کرے گا. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہ. تو آپ کے جتنے رویے وہ آپ سے سیکھے گا اور وہ نقل ہوتا چلا جائے گا تو آپ کے لیے صدقے جاریہ بن جائے گا. اور جتنی وہ غلط چیزیں سیکھے، من سن سنتا سیئتا فلہ وزرہ ووزر من عمل بہ، تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، غلط چیز آپ سے سیکھی. اس سے آپ نے گالی دینا سیکھا، آپ سے اس نے مارنا سیکھا، آپ سے اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ چیز وراثت میں منتقل ہوگی. اس کے بعد اس کے پاس پڑھنے والے، اس کے پاس پڑھنے والے، اس سب کا سب وزر آپ کے نام اعمال میں ہے. لہذا اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس عمر کے بچوں کو جتنا بھی ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد کرانے کی اور ان کو بات سمجھانے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اب اس کے بعد ہے، اگر ہمارے سامنے ایسے طلبہ ہیں جن کی عمر 9 سے 15 ہے، ایسے طلبہ ہیں جن کی عمر 9 سے 15 ہے، تو ان طلبہ کو ہم کیسے ہینڈل کریں اور ان طلبہ کی تربیت اور ان کی نفسیات کے اعتبار سے ان کی تعلیم و تربیت ہم کو کیسے کرنی چاہیے. ہمارے سامنے زیادہ یہی بچے ہوتے. اب تک کے جو تھا وہ چھوٹے بچوں کے لیے تھا. دینیات میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں حسن القواعد وغیرہ پڑھنے والے، مگر اپنے بچوں کے لیے خاص تھا، وہ اپنے گھر کے بچوں کے لیے. اب جو شروع ہو رہا ہے یہ ہمارے حفظ کے طلبہ، دینیات میں بھی دوسرے تیسرے سال کے جو طلبہ ہوتے ہیں، درجات کتب کے جو طلبہ ہیں، 9 سے 15 سال کی عمر کے بچے، کہ ان بچوں میں تجربات کی روشنی میں نفسیات کے ماہرین نے کیا چیز پائی اور اس کو کس طریقے سے ہمیں ہینڈل کرنا ہے. تو سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ بچے کی زندگی میں عجیب جدید تبدیلیوں کا زمانہ ہے، اس لیے کہ یہ مراہقت کے قریب ہو رہا ہے. مراہقت کہتے ہیں بلوغت کے قریب ہونے کو. تو مراہقت کے قریب ہو رہا ہے. بچہ جب 10-11 سال کا ہوتا ہے، 12 سال کا ہوتا ہے تو مراہق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے. تو یہ جو عمر ہے یہ بچے کی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ، یعنی بلوغت سے پہلے کی عمر جو بچے کی ہے وہ بہت ضروری ہے.
پہلی بہت اہم ہے، اس میں پیار اور محبت چاہیے. دوسری، اس میں بھی آپ کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھا کر اس کو لے کر چلنا ہے. اور اب جو تیسرا مرحلہ آ رہا ہے، تو اس مرحلے میں بچہ، اس کی عقل اب کافی مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اب جب اس کی عقل مضبوط ہوتی جا رہی تو بہت سارے سوالات ایسے ہوں گے کہ وہ 9 سال کی عمر تک کے اس نے جو سیکھے ہیں، ان سیکھے ہوئے اور دیکھی ہوئی چیزوں کی روشنی میں اپنے بہت سارے مسائل وہ خود حل کر لیتا ہے. جہاں اس سے حل نہیں ہو سکتا ہے، وہاں اس کے مسائل کو ہم کیسے حل کرائے اس سے. تو فرماتے بچپن کا انداز تکلم، لب و لہجہ رخصت ہو جاتا ہے، وہ ایک نیا طرز تکلم اختیار کر لیتا ہے. کہا یہ سب سے پہلی تبدیلی بچے میں، کہ اب وہ بچے کی طرح بات نہیں کرے گا، اب وہ سن تمیز کو پہنچ چکا ہے، اب وہ چھوٹے اور بڑے کو اور اچھے اور برے کو سمجھنے لگا ہے. تو اب اگر اس عمر میں اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے تو اب وہ بڑے کو آپ کہہ کر پکارے گا، تم کہہ کر پکارے گا. اور اگر نہیں تربیت ہوئی ہے تو اس کو کوئی تمیز نہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ ہر ایک کو تو تا سے کیا کرے گا، پکارے گا. وہ ایک نیا طرز تکلم اختیار کر لیتا ہے، اور آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے. بچے کی آواز ہوتی ہے، اب یہ عمر 9 سال کی عمر کے بعد اس کی آواز میں کیا ہو جاتی ہے، تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پر ہمارے دینیات کے اساتذہ اس کو محسوس کرتے ہوں گے کہ بھئی ایک بچہ گزشتہ سال تم میرے پاس پڑھتا تھا، تیری آواز بہت اچھی تھی، اور اب تیری آواز خراب ہو گئی. ایسا نہیں بولنے گا اس کو. گزشتہ سال تو بہت اچھا پڑھتا تھا، اور یہ اب کیسی آواز ہے تیری؟ اب اس کی عمر ہوئی، اب اس کی آواز تبدیل ہو رہی ہے. تو آپ اس کو ایسا بولیں گے تو وہ کیا ہوگا، اپنی آواز کے بارے میں مایوس ہو جائے گا. وہ بولے گا میں تو سمجھتا تھا میری آواز بہت اچھی ہے، لیکن یہ تو آج پتا چلا کہ اپنا استاد بولتا ہے کہ تیری تو بھدی آواز ہے. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آواز میں جو تبدیلی ہے، وہ تبدیلی جو ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ تیل وغیرہ کی چیزیں کھا رہا ہے مگر کھر 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 آواز کر رہی ہے. تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ قرآن پڑھنے کے لیے یہاں آئے، آپ کو اپنی آواز کو سنبھالنا ضروری ہے. کہ آپ کی آواز میں جو کھر 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 آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلغم زیادہ ہے. اور بلغم کیوں ہوتا ہے؟ ٹھنڈا پانی پینے سے، کثرت سے، تیل کھانے سے، چاکلیٹ کھانے سے، کلفی وغیرہ جو آئس کریم وغیرہ جو بیچنے کے لیے ہلکے آتے ہیں وہ کھانے سے، ان چیزوں کے کھانے سے آواز خراب ہوتی ہے بیٹا. تو آپ ان چیزوں سے بچیے. میں چھوٹا تھا، میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں. تو ہم تجوید کے لیے قاری قمر الدین صاحب کے پاس ہمارا گھنٹہ تھا. حفظ میں پہلا سال تھا میں. اللہ حضرت قاری قمر الدین صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. قاری صاحب تھے بڑے سخت، مگر ان کا تربیت کا انداز بہت نرالا تھا. اب پہلے دن کیا کرتے تھے، وہ جب طالب علم میں جاتا تھا تو ان کو معلوم کہ یہ طلبہ دینیات سے آئے، تو کہتے کہ دینیات میں تم نے کون سا رکوع اچھا یاد کیا ہے ترتیل کا، ایسے ہی کون سا رکوع تم کو اچھا یاد ہے، کون سی سورت اچھی یاد ہے. تو سب طلبہ سے کیا کرتے وہ سنتے تھے. اب سب کے سنتے سنتے میری باری آئی. 9 سال کی عمر رہی ہوگی میری. تو کہا، پڑھ لیا میں نے. اس کے بعد کہا کہ بھائی بجی جلیبی بہت کھاتے ہو آپ، ٹھنڈا زیادہ استعمال کرتے ہو، آج سے ٹھنڈا نہیں کھائیں گے. اسی انداز میں آج سے بجی جلیبی کی دکان کے پاس دکھنا نہیں چاہیے میرے کو. میں کہا ٹھیک ہے سر. تو تھوڑی سی آواز صحیح ہوئی، اس نے کہ چھوڑ دیا. اس کے بعد 2-4 دن کے بعد کہا کہ ایک کام کرو تم. میں نے کہا جی حضرت. تو کہا کہ وہ بتاشا منگاؤ. دیکھو کیسے یہ ہمارے پرانے معلمین کیسے ہوتے تھے. کہا کہ بتاشا منگاؤ. میں پہلی بار سنا بتاشا کس کو کہتے ہیں. ہم گجراتی لوگ. قاری صاحب نے بولا بتاشا. تو وہاں تو میں نے ان کو بول دیا کہ جی حضرت انشاءاللہ. وہ میں بازو والے کو پوچھتا ہوں، مطلب بھائی یہ بتاشا کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بازو میں بھی گجرات والا تھا. بولے منے کے خبر وبر نہ تھی.
بتاشا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد کلاس میں آئے تو ہمارے ایک ساتھی تھے منظور خیر آبادی, مولانا سلیمان شمشیر صاحب نور اللہ مرقدہ, مولانا کے پوتے تھے, ان کے لڑکے تھے وہ ساتھ میں. تو میں نے ان کو پوچھا, میں نے بھائی یہ بتاشا کیا ہوتا ہے؟ تو بولے وہ سفید سفید آتا ہے, گول گول, میٹھا آتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ دیوالی میں کھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں, اس کو تو کچھ اور بولا اس نے. کہا یہ بالکل سفید آتا ہے. اب اس زمانے میں ہمارے یہاں پر عام طور پر جب نکاح ہوتے تو نکاح میں وہ تقسیم کیے جاتے تھے. نکاح کے موقع پر کھارے کے بجائے کیا تقسیم ہوتے تھے؟ بتاشے تقسیم ہوتے تھے. تو میں نہیں سمجھ سکا, تو وہ بیچارہ اس نے کیا کیا, منظور نے کہا کہ میں آج شام کو بازار میں جاؤں گا اور اگر کہیں ملے گا تو میں لے کر آؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بازار گیا شام کو, لیکن عقل کو ہمیں کہا بتاشا ملنے والا تھا, کوئی بتاشا ملا نہیں. تو پھر اس نے کسی گجرات کے ان سے استاد سے کسی سے اس نے جا کر پوچھا مغرب میں آنے سے پہلے, کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ مغرب میں آپ کے لیے بازار میں سے لے کے آؤں گا. تو اس کے بعد وہ پوچھ کر آئے تو کہا کہ تمہارے گجراتی میں اس کو کیا بولا اس نے؟ بتاہا. ہاں ایسے ہی بولا اس نے. کہا کہ صرف بولے بتاشا ہے تو آخر میں شین کو ہا سے بدل دیتے ہیں بولے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب سمجھ میں آ گیا. تو پھر میری سمجھ میں آیا, ہاں یہ وہ جو شادی میں تقسیم کرتے ہیں, نکاح کی مجلس میں تقسیم ہوتا ہے وہ. تو پھر ہم نے اس کو گجرات کو گاڑی جا رہی تھی اس میں منگوا کر کھایا. اچھا وہ انہوں نے بولا کہ آپ کو یہ منگا کر مجھے بتانا ہے کہ آپ لائے یا نہیں, ایسے نہیں خالی مجھے آ کر بول دو کہ ہاں آیا کھا رہا ہوں. اچھا وہ لے کر آئے. اس کے بعد کہا یہ بہت اچھا ہوتا ہے کھانے میں, ابھی ایک ساتھ مت کھا جانا اس کو. ان کو معلوم کہ بچہ ہے, یہ تو کیا ہے میٹھا لگ رہا ہے, مزیدار ہے, تو چالو کرے گا, ایک ہی مجلس میں بھی ختم کر سکتا ہے. تو کہا اس کو روزانہ صبح میں ایک کھانے کا, شام کو ایک کھانے کا, دوا سمجھ کے کھانے کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آواز صحیح ہو گئی. اس کے بعد پھر تھوڑے دن کے بعد ایک بیماری کا علاج کیا انہوں نے. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد کہا کہ تمہاری سانس اتنی سی ہے, ایک آیت بھی مشکل سے پڑھ پاتے ہو. کہا کہ ترتیل پڑھنے کے لیے تو سانس اچھی ہونی چاہیے, لمبی. میں نے کہا کہ ابھی بتاشے سے آواز تو صحیح ہوئی ہے, ابھی سانس کے لیے بھی چلو اچھا ہے, کچھ اچھا کھانے کو ملے گا. اپنے خوش ہو گئے, بولا چلو بتاشا نہیں تو کچھ دوسرا آئے گا. تو مجھے بولے کہ ایک رومال لو, اور فجر کی نماز قاری صاحب پڑھاتے تھے, وہ جہاں پر والد صاحب کا بھی دفتر ہے وہاں پر مسجد تھی, جس کو بعد میں مسجد سلیمانی کہتے تھے. قاری سلیمان صاحب وہاں پر بیٹھتے تھے, اس لیے. تو نماز پڑھی, فجر کی نماز کے بعد کہا میرے پاس رومال جیب میں لے کر فجر کے بعد میں ادھر رہوں گا, جو باہر جانے کا راستہ ہے احاطے سے, جب گیٹ ویٹ نہیں تھا تو آپ وہاں پر آ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اپنے بچے اپنے کچھ سمجھ نہیں. میں وہاں پہنچا تو کہا کہ یہ رومال ہے, اس کو ڈوچا لگا دو منہ پہ. میں نے کہا مر گئی ہے تو کچھ نہیں, کچھ اس کی مائی ایسا لگتا ہے. تو کہا کہ اس کو منہ میں ڈوچا لگاؤ اور پھر بھاگو, جب تک کہ گھٹنے نہ لگے, برداشت سے باہر ہو جائے, اس کے بعد اس کو ہٹاؤ, اور پھر اس کے بعد پھر منہ میں ڈالو اور پھر بھاگو. 15 دن تک لیفٹ رائٹ لیا میری, لیکن 15 دن کے بعد سانس اتنی لمبی ہو گئی کہ پوری کلاس میں سب سے لمبی سانس میری, اور آج تک اس کا اثر ہے. تو یہ استاد کا کام ہے. تو آج تک وہ دیکھو ابھی بھی یاد ہے, حالانکہ ان کے کتنے سال ہو گئے, 31-32 سال ہو گئے. یہ واقعے کو کتنے سال ہو گئے؟ 32 سال. یعنی بچپن کی ہر چیز آدمی کو کیا ہوتی ہے, یاد ہے. ابھی یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے بھی مجھے یاد نہیں تھا وہ, لیکن یہاں ابھی جب اس کو, تو یہ انداز ہوتا ہے کہ استاد کو یہ جاننا چاہیے کہ میرے بچوں میں کون سی ایسی بیماری ہے
جس بیماری کا علاج میں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں تو استاد کا کام ہے کہ بچے کی اس بیماری کا علاج کرے. یعنی تعلیم، بیماری کا مطلب یہ نہیں کہ بخار سردی کھانسی، نہیں، بیماری کا مطلب یہ کہ اس کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں کون سی کمی کس چیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جان کر پریکٹیکل طور پر اس کو کیسے حل کر سکتا ہے، وہ استاد کا کیا ہے، فریضہ بنتا ہے. تو بہرحال کیا فرما رہے ہیں، وہ ایک نیا طرز تکلم اختیار کر لیتا ہے اور آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے، صورت بھی بدلنے لگتی ہے. عمر کے اس حصے میں خود کو معاشرتی ماحول سے ہم آہنگ کرنا بچوں کے لیے بہت مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی بچہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے اپنے آپ کو منسلک کرنا اس کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے. 14 برس مکمل ہونے سے پہلے ہی بچے میں رنج و غم، غصہ اور تجسس کے جذبات نشو و نما کے بالمقابل جذبے محبت بہت تیز رفتاری سے ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا مطلب کہ اب جیسے 9-10 سال کی عمر تک، 11 سال کی عمر تک جو ہے یہ بچہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیز پہ ناراض ہو جانا، غصہ ہو جانا، یہ کرنا. لیکن جب یہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اب اس کے اندر جو بڑی تبدیلی آتی، بڑی اہم بات بتلائی کہ بڑی تبدیلی آتی ہے. وہ تبدیلی کیا آتی ہے کہ اب تک تو وہ محبت کو چاہتا تھا، یعنی اس کے ساتھ کوئی محبت کرے، اب وہ اس کی طبیعت ایسی بن گئی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کرے. یعنی محبت کو ہم غلط معنی میں نہ لیں یہاں پر. کیا مطلب کیا کہ اب اس کے اندر یہ طبیعت اس کے طبیعت میں چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جو چیز اس کو ایسی لگے گی کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہے، پڑھنا میرے لیے مفید ہے تو وہ پڑھنے سے محبت کرنے لگا. کتاب میرے لیے مفید ہے تو وہ کتاب سے محبت کرنے لگا. میرا استاد میرے لیے میرا خیر خواہ ہے تو وہ استاد سے محبت کرنے لگا. تو ہم اس معنی میں محبت کو لیں. ہمارے زمانے میں محبت کا لفظ بولتے ہی انسان کا دماغ دوسری جگہ چلا جاتا ہے. تو یہاں محبت کا مطلب کیا ہے کہ ایسی محبت جو مفید ہے، ایسی محبت نہیں جو مضر ہے. مگر اگر اس زمانے میں بچے نے اچھی جگہ سے محبت نہیں پائی تو اب وہ غلط جگہ پر چلا جائے گا. اگر استاد نے اس کے دل میں تعلیم کی محبت نہیں بٹھائی تو اب وہ اس کے مقابلے میں کھیل سے محبت کر لے گا. اگر استاد نے اس کے دل میں کتاب کی محبت نہیں بٹھائی تو وہ کسی دوست سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اگر استاد نے اس کے دل میں محنت کرنے کا جذبہ، حوصلہ اور ہمت اس کے دل میں نہیں ڈالا تو وہ بزدل ہو جائے گا، وہ نا امید ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو اس کے پورے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم فریضہ ہمارے سر پر ہے کہ جتنے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان سارے بچوں کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں. آپ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ دنوں نہیں کچھ سالوں پہلے. کتاب کا نام تھا پردہ اٹھتا ہے. یاسر محمد خان ان کے رائٹر تھے. وہ بعد میں ابھی ایک مہینے پہلے مجھے پتا چلا کہ وہ قلمی نام ہے، ان کا حقیقی نام نہیں ہے، ان کا حقیقی نام کچھ اور ہے. تو ان کی 2-3 کتابیں بڑی شاندار، ایک تو آگاہ کر چلے، دوسری پردہ اٹھتا ہے، اور تیسری بھی ان کی کوئی کتاب ہے. تو ان 3 کتابوں میں انہوں نے کیا عصر حاضر میں امت مسلمہ کو ڈینامائٹ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے کس طرح کی سازشیں دشمن رچ رہا ہے اور ان سازشوں کا اس کا رد کیسے ہو سکتا ہے، اس پر بڑا جاندار لکھتے ہوں. کتب خانے میں بھی وہ کتاب آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب میں ایک جگہ پر وہ لکھنے والے جو تھے بڑے صحافی ہے، ابھی بھی ہے، زندہ ہے. تو انہوں نے ایک ایسا واقعہ لکھا جو ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے. انہوں نے واقعہ یہ لکھا کہ ایک مرتبہ جرنلزم کی ایک کانفرنس میں جانا ہوا میرا. کہاں پر؟ امریکہ.
کہا جب وہ کانفرنس میں میں گیا تو اس کانفرنس میں میرے بازو میں ایک یہودی آ کر بیٹھا. 4-5 دن کی کانفرنس تھی, بڑی کانفرنس تھی, لمبی کانفرنس تھی. تو میری اس سے شناسائی ہو گئی, دوستی ہو گئی. تو میں نے اس کو ایک دن کہا, تیسرے دن چوتھے دن, کہ مجھے یہاں کی کوئی یونیورسٹی دیکھنی ہے, مجھے امریکہ کی کوئی اچھی یونیورسٹی کی وزٹ کرنی ہے, تو کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا ویلکم, بالکل. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ فلاں وقت میں آؤں گا اور میں آپ کو جو خالی وقت ہے اس میں اپنی گاڑی سے آپ کو لے جاؤں. تو یاسر محمد خان کہتے ہیں کہ وہ مجھے آئے وقت پر اور لے گئے. کہا کہ سب سے پہلے ہم لوگ گئے, بہت بڑا ہاسٹل تھا, ہاسٹل میں داخل ہوئے. کہا جیسے ہاسٹل میں داخل ہوئے ہم, تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے تھے تو دونوں ہاتھ پر, دونوں دائیں بائیں جانب دیوار کے اوپر نوٹس بورڈ لگے ہوئے تھے. اور جو نوٹس بورڈ تھے ان نوٹس بورڈ کے اوپر الگ الگ زبانوں میں کوئی ایڈورٹائز ہے, کسی چیز کا اعلان ہے, ایسی ساری چیزیں لگی ہوئی. میں دیکھتے جا رہا تھا ایسے سرسری. ایک جگہ پر مجھے ایسا لگا کہ عربی میں یا اردو میں کچھ لکھا ہوا ہے, بس ملخط ایسا دکھا. تو میں وہاں جا کر کیا ہو گیا, کھڑا ہو کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا. تو میرے دل کی خوشی کا اظہار آدمی کے چہرے پر ہو جاتا ہے. تو وہ میرا جو یہودی دوست تھا وہ میرے ساتھ تھا. یہ کہانی نہیں ہے, یہ حقیقی واقعہ ہے اور بڑا عبرت انگیز واقعہ ہمارے لیے. تو وہ مجھے کیا کہنے لگا, یاسر محمد خان یو آر ویری ہیپی, آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو یاسر محمد خان کے, میں نے کہا آف کورس, بالکل, کیوں نہیں. کہا اس لیے نا کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر بورڈ یہ لگا ہوا ہے عربی یا اردو میں, جو بھی ہو آپ کا, فارسی, اردو, عربی, اس کا مطلب آپ کو یہ احساس ہے کہ یہاں مسلمان بچے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں. تو ویسے محمد خان کہتے ہیں بالکل صحیح, ایسا ہی. اس کے بعد وہ اس نے کہا لگایا زور سے, کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہم کو نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے تو کہا لگایا, اور کیا بولتا ہے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہم کو سمجھ سکتا نہیں. تو یاسر محمد خان کہتے ہیں کہ میں اس کو پوچھنے لگا, بھائی کیا نہیں سمجھ سکتے, کیوں نہیں سمجھ سکتے, کیسے نہیں سمجھ سکتے, مبہم بات کر رہے ہو آپ, تھوڑی وضاحت کر دیجئے. تو اس پہ بات گھما دی. میں سمجھ گیا کہ کوئی بڑا راز ہے, لیکن یہ اس کو اگلنا چاہتا نہیں. لیکن یاسر محمد خان کہتے ہیں کہ اگر وہ صحابی تھا تو میں صحابی کا باپ تھا, مجھے ہی معلوم تھا کہ اس کے پیٹ میں سے کیسے قے کرانا اور کیسے اگلوانا. میں نے بھی ٹھان لی کہ اس کے پیٹ سے نکلوا کے رہوں گا میں, کہ یہ کیا لے کے گھوم رہا ہے. آپ پورا گھومے. اس کے بعد اخیر میں ہم کیفے میں آ کر بیٹھ گئے. اب میرے تو یوں سمجھو کہ اس نے کہا لگا کر یہ جملہ بولا تو میرا تو پورا گھومنے میں کہیں دل ہی نہیں لگا. میرا دماغ اسی کی طرف گھومتا رہا کہ اب اس کے پیٹ سے نکلوانا کیسے, یہی سوچتا رہا میں. بہرحال کیفے میں بیٹھے تو بات کرتے 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 آہستہ میں اس کو ادھر لے گیا. میں نے اس سے کہا کہ وہ جو تم نے کہا تھا نا کہ نہیں سمجھ سکے, مجھے سمجھا دو یار, نہیں سمجھ سکے تو آپ کا احسان ہوگا, میں کبھی بھولوں گا نہیں. ایسا کر کر خوب میٹھی بات اس کے ساتھ کی تو وہ ریڈی ہو گئے. اس نے کہا کہ اصل میں ایسا ہے کہ دیکھو, اس وقت تو مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا بولتا ہے, اس وقت تو مسلمان ہمارا کچھ بگاڑ سکتے نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسلمانوں کا بچپن اور مسلمانوں کی جوانی ہمارے ہاتھ میں. سننے جیسی بات ہے. کیا بولا اس نے؟
مسلمانوں کا بچپن اور مسلمانوں کی جوانی ہمارے ہاتھ میں. یاسر محمد خان کہتے ہیں کہ میں سمجھ تو گیا بات کو، لیکن میں اس کے منہ سے وضاحت کے ساتھ تفسیر اور تفصیل کے ساتھ سننا چاہتا تھا. تو میں بالکل تجاہل عارفانہ کرتا ہوں. کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھ سکا، بولا بھلا بن گیا. تو پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو یاسر محمد خان، تمہارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں. تو کہا کیا سمجھتے ہو؟ اسکول کا پوری دنیا کا نظام کس نے بنایا؟ کہا ہم یہودیوں نے بنایا. کہا ہم نے پوری دنیا کے اسکول کے نظام کو ایسا بنایا ہے کہ اس نظام اور نصاب کو پڑھنے کے بعد بچپن سے اس کے ذہن میں مذہب سے دوری آ جاتی ہے. اس لیے کہ اس کو تیسری کلاس میں پڑھاتے ہیں فوٹو وغیرہ بنا کر. کیا پڑھاتے ہیں اس کو؟ انسان کی کہانی، حجری دور، پتھر کا زمانہ، یعنی تھیوری آف ڈارون پڑھاتے ہیں، ایوولوشن، اس کو پڑھاتے ہیں. تو کہا کہ اس کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ بچے کے، چھوٹا بچہ ہے، اسی وقت سے اس کے دماغ میں بٹھایا جائے کہ دیر از اے نو کریٹر. اس دنیا میں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا نہیں ہے. یہ سب کچھ خود بخود آٹومیٹک ایسے ہی چل رہا ہے جیسے مشین آٹومیٹک چلتی ہے. تو کہا تمہارا بچپن تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا. کہا تمہاری جوانی بھی ہمارے ہاتھ میں. تو کہا جوانی کیسے ہمارے ہاتھ؟ کہا تمہارے جتنے کریم خاندان ہیں، رئیس خاندان ہے، جو لیڈرشپ کرنے والے خاندان ہے، کہا ان کے نوجوان اور ان کے بڑے بچے جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ کہاں حاصل کرتے ہیں؟ کہا یورپ اور امریکہ اور یو کے میں. تو کہا یہ بچے ہمارے پاس یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کیا ہم بیوقوف ہیں؟ ان کو یہاں سے پڑھا کے بھیجیں گے؟ کہا نہیں، ہم پڑھاتے نہیں ہیں، ہم ان کی برین واشنگ کرتے ہیں. ان کے ذہن میں جو مذہبی خیالات تھوڑے بہت بھی بچے ہوئے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم صاف کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پر ہم جمہوریت اور ڈیموکریسی کو ڈالتے ہیں. اس کی جگہ پر ہم اپنے مغربی افکار اور خیالات کو ڈالتے ہیں. اب کہا کہ یہ جب وہاں جا کر وزیر اعظم بنے گا تو وہ اللہ اور رسول کی بات نہیں سنے گا، وہ تو یہ دیکھے گا کہ مغرب کیا کہتا ہے، ویسٹرن کیا کہتا ہے. کہا آپ اٹھا کر دیکھ لو مسلمانوں کی پچھلے 100 سالہ پوری تاریخ. کہا 100 سال کے سارے ہمارے یہاں پڑے ہوئے، یا تو ہمارے یہاں پڑا ہوا ہوگا یا انگوٹھا چھاپ ہوگا، دو میں سے کوئی ایک. جیسے ہم ابھی انگوٹھا چھاپ کے دور سے گزر رہے ہیں، تو کہا دو میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس نے وہ کہا کہ جیسے اس نے یہ کہا تو میرا دماغ فوراً دوڑنے لگا کہ بے نظیر کہاں کی پڑی ہوئی، پرویز مشرف کہاں کا پڑا ہوا، نواز شریف کہاں کا پڑا ہوا، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کہاں کی پڑی ہوئی، اور پھر ادھر انڈونیشیا، سب جگہ جب میں سوچنے لگا کمال اتا ترک کہاں کا پڑا ہوا. کہ پوری 100 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو سارے وہاں سے پڑھ کر آئے اور سارے جمہوریت کے گیت گاتے رہتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی گہری سازش کرتے ہیں. یعنی بچپن سے ہمارے بچوں کے ایمان کو ختم کرنا یہ ان کا اپنا مشن، ویژن اور ان کا اپنی زندگی کا اہم کام ہے. اور ہم ہیں کہ کھا پی کے سونے کا کام کرتے ہیں. وہ برائی کے لیے محنت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کامیابی ملے گی. ہمارے پاس اچھائی ہے، اس کے بعد بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ زمانے کو جب میں دیکھتا ہوں بڑے حکیم آدمی تھے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عطا اللہ نہ ہوتا تو ہندوستان کا آدھا سے زیادہ مسلمان قادیانی بن گیا ہوتا. حالانکہ علامہ انور شاہ کشمیری کے وہ شاگرد تھے.
مگر اس کے باوجود بھی علامہ انور شاہ کشمیری نے مسئلہ ختم نبوت کے باب میں یہ کہا کہ بھائی میں تمہارے ہاتھ پہ دے دوں. کیسے اساتذہ اور کیسے شاگرد, کیسا تواضع. وہ علامہ انور شاہ کشمیری جن کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جن کو امام حجر عسقلانی کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا. بہرحال تو یہاں پر اصل بتانا میرا اس واقعے کو بتا کر مقصود کیا تھا؟ یہی مقصود تھا کہ جس بچپن کو اور جس عمر کے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ہم جو غفلت سے گزارتے ہیں یہ بڑی خسارے کی بات ہے, بچے کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, اور پوری امت مسلمہ کے لیے. جیسے انہوں نے اپنا ایک ویژن اور مشن بنایا ہے, ہمیں بھی اپنا ایک ویژن اور مشن بنانا چاہیے. میں عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ بیان کرنے جا رہا تھا, آگے نکل گیا. وہ کہتے تھے کہ حالات پر جب میں نظر کرتا ہوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ یہود کو دیکھو اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھو جو ترقی کر رہے ہیں, تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ غیر حقیقی معبود کے حقیقی بندے ہیں. بڑا عجیب جملہ ہے, غیر حقیقی معبود کے ڈپلیکیٹ معبود کے حقیقی بندے ہیں, اور ہم حقیقی معبود کے ڈپلیکیٹ بندے ہیں. ہم حقیقی معبود کے ڈپلیکیٹ, ہمارا معبود برحق ہے مگر ہمارے اندر دم نہیں, اور ان کے معبود میں کوئی دم نہیں مگر ان میں دم ہے کہ وہ سب کچھ اپنے باطل کے لیے بھی کرنے کے لیے کیا ہے, تیار ہے. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے ان بچوں کے اس بچپن کو, اس کا مطلب اس کے جملے سے ہم کو کیا لینا ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان بچوں, ان کا بچپن یعنی امت کا بچپن ہمارے ہاتھ میں ہے. جیسے اسکول میں جا کر وہ سیکولرزم سیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس آ کر ایسے دیندار بن کر جانے چاہیے کہ وہ اپنے پورے علاقے کا داعی بننا چاہیے. یہ ویژن اور مشن کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اب یہ جو عمر ہے بچے کی 11 سے 15 سال کی عمر, اس عمر کے اندر بچہ ایسی چیز کو, اس لیے اس عمر میں ہمارا کام جو اس وقت میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو ہم صرف کیا کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ بچے نے سبق یاد کر لیا, اس کو سبق یاد کرا دیا, کتاب اس کو سمجھ میں آ گئی, نہیں سمجھ میں آئی اس نے یاد کر لیا, ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. نہیں, اس عمر کے بچوں کی ذہن سازی کرنا یہ میرا اور آپ کا سب سے اولین فریضہ ہے. ذہن سازی کیسے کریں گے؟ تو اس کی ذہن سازی ہم ایسے کریں گے کہ ان بچوں کے سامنے ہر استاد کو روزانہ 5, 10 یا 15 منٹ دن میں, اگر گھنٹہ ہے تو, اگر حفظ کا استاد ہے فارغ ہو جاتا ہے تو ہمارے سلف صالحین کے تعلیم اور علم کے سلسلے میں جو جد و جہد اور جو قربانیاں ہیں وہ ان کے سامنے بیان کرنا, تو وہ اس کا ذہن بنے گا. اور جب اس کا ذہن بنے گا, ہم کیا کرتے ہیں, آتے ہی ڈائریکٹ شروع پڑ جاتے ہیں. جب تک کہ ہم بچے کا ذہن نہیں بنائیں گے, وہاں تک کہ ابھی جیسے یہ لاک ڈاؤن ہے, مدرسہ شروع نہیں ہوا, تو میرے بچوں کو گھر میں پڑھانا شروع کر دی. صبح میں فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں مدرسہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے گھر میں مدرسہ کیا ہو جاتا ہے, 9 بجے تک میں ان کو پڑھاتا ہوں. رمضان کے مبارک کے مہینے میں 5 وقت کی نماز گھر میں ہوتی تھی, اور کسی ایک نماز کے بعد تعلیم ہوتی تھی. کبھی تفسیر کوئی آیت کی, کبھی کوئی حدیث, کبھی کوئی اچھا قصہ. اس طرح اب ہر نماز کے بعد بچے بالکل کہ ابھی پتہ نہیں کیا بیان کریں گے, اور بہت کچھ بچوں کی تربیت کا موقع ملا. تو اگر ہم کو ایسا موقع نہیں ملتا تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیا کریں, تربیت کریں. تو الحمدللہ میں نے جب بچوں کو پڑھانا ابھی شروع کیا تو میں نے کہا کہ ان کو علم کا شوق, علم کے آداب آنے چاہیے. تو سب سے پہلے دن کیا صفحات من صبر العلماء وغیرہ سے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہے, سلف صالحین کے علم کے لیے محنت, علم کس کو کہتے ہیں, علم کی فضیلت قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, یہ سب بیان کیا. اور پھر اس کے بعد آداب طلب علم سکھائے ان کے سامنے. اب اس کا کیا اثر ہوا کہ یہ 2-3 دن مجھے محنت کرنی پڑی. اب ایسا ذہن بن گیا بچوں کا کہ مجھے کچھ کہنا نہیں پڑتا ہے, ایسی فکر سے کام کرتے. میں اس کو کہتا ہوں کہ 10 صفحے لکھنا ہے, 10 صفحے کیا ہے. میں اس کو کہتا ہوں
کہ یہ 2 کتابیں اردو کی پڑھ کر آنے کا تو وہ پوری پڑھ کے ہے، تو پورا دن کیا کر دیا، اس کو مشغول کر دیا. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے اساتذہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے استادوں کے پاس ضرور ہونی چاہیے، جن میں سے یہ ایک کتاب جس کے بارے میں نے کل بھی کسی مضمون کے اندر پڑھا کہ یہ کتاب مدرسے میں پڑھانے والے ہر معلم کے پاس ہونی چاہیے اور اس کا مطالعہ اسے ضرور کرنا چاہیے. کتاب کا نام ہے رحمت المتعلمین. کتاب کا نام کیا ہے؟ رحمت المتعلمین. حضرت مولانا عبد الرحمن اعظم گڑھی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے. یہ کتاب ایک مرتبہ میں سہارنپور گیا تھا 2 سال پہلے بچوں کو لے کر کہ بھائی اپنے اکابرین کی نشانیاں بتائیں، اپنے اکابرین کہاں پر آرام فرما رہے ہیں سب جگہ پر. تو سہارنپور میں عصر کی نماز مسجد میں غالباً پڑھی میں نے، تو مدرسہ چھٹی نہیں تھی، بار وفات کے موقع پر گیا تھا، اپنی یہاں چھٹیاں تھیں اور ان کے یہاں چھٹیاں نہیں تھی. تو میں نے دیکھا کہ یہ کتاب کی تعلیم کی جا رہی ہے، تو 2 صفحے اس کے پڑھے گئے تو مجھے بہت اچھا لگا. تو جیسے ہی تعلیم ختم ہوئی تو میں نے وہ طالب علم کے پاس، میں نے آگے بیٹھا ہوا تھا، میں نے طالب علم سے کہا کہ آپ ذرا بتائیں گے کتاب کون سی ہے. تو اس نے کہا کہ بتایا، تو میں نے دیکھ لیا کہ رحمت للمتعلمین ہے اور مولانا عبد الرحمن اعظم گڑھی. میں وہاں سے نکلا اور نکل کے وہی باہر کتب خانہ تھا تو میں کتب خانے والے کے پاس گیا. میں نے کہا یہ رحمت للمتعلمین آپ کے پاس ہے؟ تو کتب خانے والے نے مجھے پہچان لیا، کہا کہ مولانا میرے پاس تو نہیں، آپ مولانا حذیفہ صاحب. میں نے کہا ہاں میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن مولانا جنید صاحب کے پاس ملے گا، وہ ہمارے دوست ہیں دارالایمان والے. تو میں نے کہا کہ آپ کو منگوا دوں؟ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں مولانا جنید صاحب کے پاس ہی جا رہا ہوں کتابوں کے سلسلے میں. میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ دیکھو دوسری سب بات میں کرنا، آپ کے پاس رحمت للمتعلمین ہے کیا؟ کہا کہ ہاں رحمت المتعلمین ہے میرے پاس. میں نے کہا آپ اس کے مجھے 5-6 نسخے جو بھی آپ کے پاس وہ دے دو. تو انہوں نے مجھے فوراً دیے. تو اس کے بعد میں نے اس کو پڑھا سفر میں. تو واقعتاً اتنی مفید کتاب ہے، اتنی مفید کتاب ہے بچوں کی تربیت کے لیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اتفاق سے ابھی 2-3 دن پہلے بچوں کی کیسے تربیت کرنا اس پر کوئی مضمون پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی لکھا کہ رحمت المتعلمین نامی جو کتاب ہے یہ کتاب ہر متعلم کے سراہنے ہونی چاہیے، ہمیشہ رہنی چاہیے. اور اس کتاب اگر آپ کو اپنی تعلیم کے دوران کوئی بھی پریشانی یا لاحق ہوتی ہے تو آپ اس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو اس کا حل اس میں مل جائے گا. تو کوئی بہت مہنگی بھی نہیں ہوگی میرے خیال سے. وہ مولانا جنید صاحب تو ہمارے دوست تھے تو انہوں نے میرے پاس سے پیسے بھی نہیں لیے، میں نے بہت اصرار کیا پھر بھی. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں 20-25 روپے کی ہوگی یا 30 روپے کی، اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر مولانا جنید صاحب کو نمبر میرے پاس محفوظ ہے تو ان کو فون کر کے کہتا ہوں کہ اگر اس کے 200-300 نسخے ہیں تو آپ بھیج دو، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایک کتاب یہ دے دیں گے. لیکن مال مفت دل بے رحم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کے کلاس کے بچوں میں، اپنے گھر کے بچوں میں اس کی تعلیم کریں. اس کے بڑے اچھے اثرات ہوں گے. تو یہ ایک کتاب ہے بچوں کی تربیت کے بعد میں. یہ بھی ایک بہت اچھی کتاب ہے اولاد کی پرورش کے بہترین اصول، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کی ہے. اسی طرح سے بچوں کی تربیت پر ایک اور کتاب ہمارے مولانا ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ کی، وہ بھی بہت شاندار ہے، بے مثال کتاب ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے باب میں. شاید ایک مرتبہ مولانا فاروق صاحب نے اس کو چھپوائی تھی یا تقسیم کروائی، اولاد کی پرورش. تو اگر وہ کتاب بھی آپ کو کہیں سے مل سکتی ہو تو اس کتاب کو بھی آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. یہ کتاب بھی بہت شاندار ہے پیر ذوالفقار صاحب کی، بالکل کرنٹ حالات کے اعتبار سے بہت اچھے انداز میں انہوں نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ ایک اور کتاب تھی قرآن اور علم نفس. یہ نفسیات اور سائیکولوجی کو سمجھنے کے لیے قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر بھی ایک کتاب ہے. قاضی پبلشر والوں کی ہے، محمد عثمان نجاتی کر کوئی مصنف مؤلف ہے، انہوں نے لکھا ہے. ایک اور کتاب ہے میں نے گھر پر تلاش کی، مجھے مل نہیں سکی سردست اس وقت. حدیث اور علم نفس، ایسے ہی کچھ نام ہے اس کا. قرآن اور علم نفس، حدیث اور علم نفس، یا سیرت اور علم نفس. میں انشاءاللہ اگر وہ مل جائے گی تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ضرور ہمارے پاس ہونی چاہیے. ایک کتاب یہ میں انشاءاللہ کسی کو، ہمارے کتب کے اساتذہ ہیں ان میں سے کسی کو لگا کر اس کا ترجمہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں.
یہ کتاب بڑی شاندار ہے, بالکل گرم گرم ابھی کچھ مہینوں پہلے آئی ہے. جو بے دینی کا ماحول پھیلتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور ہمارے بچے بھی چونکہ اسکول میں جاتے ہیں, وہ اسکول سے بہت ساری غلط چیزیں سیکھ کر آتے ہیں, مگر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. تو ہمارے لیے اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں شیخ یوسف القرضاوی کی کتاب ہے القضایا المبدئیہ والمسیریہ الکبریٰ للانسان, بہت شاندار کتاب ہے. میں انشاءاللہ کسی کے ذریعے سے اس کا ترجمہ کروا لیتا ہوں کہ القضایا المبدئیہ والمسیریہ الکبریٰ للانسان, انسان کے بڑے بڑے مسائل, چاہے اس کا تعلق انسان کے مبدا یعنی انسان کا آغاز کب ہوا, کیسے ہوا, اس سے ہو, یا انسان کے انتہا یعنی بعد میں کیا ہوگا اس سے ہو. ماذا انا, میں کیا ہوں, ومن این, میں کہاں سے آیا, وإلی این, اور میں کہاں جاؤں گا, ولم, اور میں کیوں آیا ہوں. یہ اہم ترین 4 سوالات ہیں جو پورے فلسفے کی بنیاد ہے, لیکن بالکل آسان انداز میں سمجھا. اب آپ ایسا سوچ رہے ہوں گے فلسفہ کہاں اٹھا کے لائے, فلسفہ کا زمانہ نہیں. یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو مشکل سمجھ کر ختم کر دیا. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے مناسب سمجھا تھا, اس لیے بطور مذاکرہ کے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سننے اور سمجھنے کی, اور ہمارے بچوں کو مستقبل کا بہترین قائد بنانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو کھپانے کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.